دفتر فلانا اور دفتر فلانا اس کے ذمہ وار ہوگا کہ ان کے وہ ہیں. کون ہمیں اس میں بھی دکھ ہے. غربی دنیا جو جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹتی ہے, جمہوریت کے لیے پروپیگنڈا کرتی ہے دنیا میں, کم سے کم ان کو اس غیر نمائندہ حکومت کے ساتھ رابطے نہیں رکھنے چاہیے. آپ کو پتہ ہے, آپ کے وسائل ہیں, آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ حکومت بنی ہے. آئین پاکستان کی جس طرح دھجیاں اڑائی گئی ہیں, عدالت کے نظام کو جس طرح بگاڑا گیا ہے, جس طرح ایکٹ اس میں پریس کی آزادی پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں, یہ سب اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم سب نے مل بیٹھ کے اس انلیجیٹمیٹ حکومت کو گرانا ہوگا, یا اس کے گرانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا, ورنہ پاکستان کی جائے گا, ورنہ پاکستان بالکل بیٹھ جائے گا. ہم پاگل نہیں ہیں, ہم پاگل نہیں ہیں. آپ سوالات پوچھیں گے, میں جواب نہیں دے سکوں گا. ابھی جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے, جو کچھ ہوا ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان میں ملی یکجہتی ہو, پاکستان کے عوام اور اقوام میں اتحاد ہو, پھر شاید ہم اس مشکل کا مقابلہ کر سکیں گے. ورنہ کیا ہمارے گھر میں, ہمارے ہمسائے میں جو کچھ ہو رہا ہے, بہترین لوگ مارے گئے ہیں, بہترین انسٹالیشن پہ بمباریاں ہوئی ہیں, ہم پہ یہ الزام ہے, ہم پہ یہ الزام ہے کہ ایران جو کچھ کر رہا ہے, لیبیا جو کچھ کر رہا ہے, یا شمالی کوریا جو کچھ کر رہا ہے, یہ ریوڑیاں دی ہیں ان کو. یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. وہ ڈونٹ فارگیو, ڈونٹ فارگیٹ, وہ نہ معاف کریں گے نہ بھولتے ہیں. اس سے پہلے اس سے پہلے کہ ہمارے طرف لوگوں کا وہ, اس سے پہلے ضروری ہے کہ پاکستان میں ملی اتحاد ہو. ملی اتحاد اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک شہباز اینڈ کمپنی کی حکومت ملک کی بچاؤ کی خاطر, ملک کی استقلال کی خاطر, ملک کی آزادی کی خاطر, آئین کی بالادستی کی خاطر حکومت سے پیچھے نہیں ہٹتی. اگر ان حالات میں, خدا نخواستہ اگر ان حالات میں پاکستان کو کچھ ہوتا ہے, تو جو قوتیں اس حکومت کو سپورٹ کرتی ہیں, فوجی ہو یا سول ہو, they will be responsible for that. وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ کسی اور زبان میں الفاظ کچھ اور ہوں گے, پشتوں میں کہتے ہیں کہ جنگ کے دن گھوڑے نہیں وہ کیے جا سکتے, وہ کہتے ہیں مجھے کرنا تیار کرنا, پھر اس پہلے سے تیار کرنے ہوتے ہیں. ہم اس لیے آئے تھے, ہماری مرکزی کمیٹی نے وہ کیا تھا, اس کا مقصد یہی تھا کہ بابا یہ ملک اب بھی پاکستان کے عوام میں یہ سکت ہے, پاکستان کے عوام میں یہ طاقت ہے, پاکستان کی جوڈیشری میں, پاکستان کی پریس میں یہ طاقت ہے کہ ہم اس ملک کو چلا بھی سکیں گے اور بچا بھی سکیں گے. اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ یہاں آئین کی بالادستی ہوگی, پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگا, ووٹ سے منتخب جو پارٹی ہے جس کی شکل آپ کو پسند ہو یا نہ ہو, مجھے پسند ہو یا نہ ہو, جن لوگوں کو, جن پارٹیوں کو ووٹ دیا جاتا ہے وہ برسر اقتدار ہو. داخلی اور خارجی سیاست کا مرکز پارلیمنٹ, شہریوں یا اقوام اور عوام جو بھی ہے روٹی کپڑا اور مکان کے منتظر لوگ, ان کے مسائل کا حل ہو, اور ہر صوبے جو اللہ پاک نے نعمتیں پیدا کی ہیں اس پہ کم سے کم پہلا حق ان کے بچوں کا آئینی تسلیم شدہ ہو. میٹنگ بلائی گئی بڑی دیدہ دلیری سے, یورپ کے لوگوں کو بلایا گیا اسلام آباد کے اس حال میں کہ بسم اللہ, ہمارے پہاڑ, ہمارے ریگستان دنیا جان کی نعمتوں سے بھرے پڑے ہیں, سونا چاندی پتنگ ایسے دیہات جن کے میں نام نہیں جانتا, یہاں بھرے پڑے آئے, ایکسپلور کریں اور IMF کا قرضہ اتاریں. اب ایسا نہیں, خدا کو مانو,
ایسا دکھاوا نہیں ہے لوگوں کا. یہ زمینیں پشت سے قوموں کی زمینیں ہیں. پنجاب کا وطن پنجاب کے عوام کا ہے, سندھ کا وطن سندھ کے عوام کا ہے, بلوچ وطن بلوچ کے عوام کا ہے, پشتون وطن پشتون عوام کا ہے. ہزاروں سال سے ان کو پوچھے بغیر, ان کو حصہ دیے بغیر خیر ہے یہ کون آئے گا؟ اب قصدن و رمضان اس ملک کو خانہ جدید کی دینا چاہتے ہیں. ایک انچ زمین پنجاب کی, سندھ کی, بلوچوں کی, پشتونوں کی ایک انچ زمین کا مالک معلوم ہے. قبیلے دنیا جہان کی ہم لوگوں نے بھوک اور تکلیفیں برداشت کی. آپ آئیں گے اور بائی فورس ہماری ذہنی میں خانہ دیں گے اپنی شروع کر دی. ہم پہلے اس سے کے طور پہ تو صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں امریکہ سے, دنیا لوگوں سے کہ بابا خدا کو مانیں. آپ نے اگر بات کرنی ہے, اگر بلوچ کے وطن میں کچھ ہے تو بلوچ عوام سے پوچھو. بلوچ عوام کا کچھ حصہ تو مانو اپنے وطن کا, پشتون عوام کا اس میں کچھ حصہ تو مانو. کس طرح چل آئی ایم ایف تمام بلوچستان کا بلوچ پشتون تمام ریکارڈ آف جرنلسٹ ہو گیا, پی ٹی وی بھی ہے. آپ تحقیق کریں کہ آئی ایم ایف کے اتنے بڑے قرضے کا کتنا حصہ ہمارے علاقے میں صرف ہو. ہم اچھے پاکستانیوں کی طرح یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف کا ہمارے علاقے میں 10% خرچ ہوا تھا ہم 20% دیں گے. اگر 10% بھی خرچ ہوا تھا ہم 20% دیں گے. اگر 1% خرچ ہوا تھا ہم 2% دیں گے. اگر 3% خرچ ہوا تھا ہم 6% دیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آئی ایم ایف کا قرضہ آیا, ہڑپ ہوا. یہی تماشا آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. یہی تماشا آپ نے بلوچستان کے گیس کے ساتھ کیا. سوئی میں گیس نکلی, بکسے عورتیں توے پہ روٹیاں بناتی. پشاور خیبر پختونخوا ہائیڈل پاور 2 روپے سے بھی کم یونٹ بناتا ہے. 2 روپے میک اٹ 3 روپے, میک اٹ 5 روپے. یہاں سے جس طرح کوٹلپت نے بچوں کو پھانسی دی تھی, یہ بجلی بھی کوٹلپت آ کے پھانسی کر دی جاتی. پھر یہاں سے یہی بجلی 5 روپے میں یہ آدمی سواد کا, یہ آدمی چرسدے کا, یہ آدمی مردان کا ہے, یا پشاور کے اور لوگ بھی ہیں. 5 روپے یونٹ پیدا کرنے والے کو اپنی بجلی پہنچا کے 55 روپے کی یونٹ دی جاتی. 5 روپے میں بناتے ہیں, 55 روپے میں دیتے ہیں, وہ بھی ان گرمیوں میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے کیا پریزیڈنٹ زرداری جو کچھ وہ کہے, پچھلے بجٹ اجلاس میں اس نے بالکل کہا تھا کہ یہ نہریں بننی چاہیے. جو تھر کی نہریں اس میں یہ کہا تھا کہ جو ادارہ ہے آئی سی ایف سی, یہ ادارہ وہ ہوگا. لیکن جب سندھی عوام بپرے ہوئے سڑکوں پہ نکل آئے تو ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. لیکن کیوں اپنے لوگوں کو مجبور کرتے کہ سب نکلنا ہے اور مرد آباد زندہ باد؟ پھر نہیں سب بنے جائے گا. ہم نہیں چاہتے کہ اس کمزور حالت میں خدا نخواستہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرے, لیکن یہ حالت ہمیں قبول نہیں. آئین بالادست ہوگا. آئین کا دفاع ہم سے 10 دفعہ وہ لیا گیا, حلف لیا گیا. ہر فوجی نے اس کا حلف کیا. شہباز نے جتنے بھی ہمارے لوگ نے سب نے کیا. آئین کا میں دفاع کروں گا, آئین بالادست ہوگا, فلانا ہوگا. اور آئین ہمیں کہتا ہے کہ جو آدمی آئین مروڑتا ہے, جو آدمی معطل کرتا ہے, جو اس کے اوپر چڑھتا ہے, وہ کیپٹل پنشمنٹ کا حقدار ہے. ہم نے وہ طاقت نہیں کسی کیپٹل پنشمنٹ دیں گے, لیکن ہم یہ آئین کا دفاع کرنا ہے. اس لیے ہم آئے تھے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے ایک ساتھی, وہ ہمارے جو بازے جوان شہید میں ہیں, کیا خبر ہے؟